بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے دروازہ کھلا رکھنا۔ آج سے چند ہفتے پہلے یا چند ماہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب بھی آپ دروازہ کھول کے اندر کمرے میں داخل ہوں تو اسے ضرور بند کر دیا کریں، اور میں نے یہ بات بیشتر مرتبہ ولایت میں قیام کے دوران سنی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ شٹ بیہائنڈ دا ڈور۔ میں سوچتا تھا کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اندر داخل ہوں تو دروازہ پیچھے سے بند کر دو۔ شاید وہاں برف باری کے باعث ٹھنڈی ہوا بہت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ یہ جملہ کہتے ہیں، لیکن میرے پوچھنے پر میری لینڈ لیڈی نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر داخل ہو گئے ہیں اور اب ماضی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ صاحب حال ہیں، اس لیے ماضی کو بند کر دو اور مستقبل کا دروازہ آگے جانے کے لیے کھول دو۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ صاحب ایمان اور صاحب حال وہ ہوتا ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو۔ اب میں اس کے ذرا سا الٹ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پیچھے کی یادیں اور ماضی کی باتیں لوٹ لوٹ کے میرے پاس آتی رہتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں سے کچھ حصہ بٹائیں۔ ابن انشا نے کہا تھا کہ دروازہ کھلا رکھنا، آپ دوسروں کے لیے ضرور دروازہ کھول کے رکھیں، اسے بند نہ رہنے دیں۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بینکوں کے دروازے شیشے والے ہوتے ہیں۔ وہاں دروازوں پر موٹا اور بڑا تھک قسم کا شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اسے کھول دیا جائے تو بلا شبہ اندر آنے والے کے لیے بڑی آسانی ہوگی، اور اگر آپ کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور کسی دوسرے کو اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے تو اس کا آپ کو بڑا انعام ملے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا بڑے اجر کا کام ہے۔ ہمارے گھروں میں بیویوں کو زیادہ اس کا علم نہیں ہے، وہ بیٹھی ہی کہہ دیتی ہیں، اچھا ماسی سلام، پھر ملیں گے، اور اپنی جگہ پر بیٹھی کہہ دیتی ہیں، یہ نہیں کہ اٹھ کے دروازہ کھول کے کہا بسم اللہ اور جانے کے لیے دروازہ خود کھولیں اور خدا حافظ کہیں۔ اس میں بہت ساری برکات ہیں اور بہت سارے دنیاوی فوائد سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، اور ایسا نہ کر کے آپ ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں جب اٹلی میں رہتا تھا تو جب ہمیں مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی تو میں ایک بہت اچھے ریستوران میں، جہاں عمرہ آتے تھے، خاص طور پر اداکار اور اداکارائیں بھی آتی تھیں، چلا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں بیٹھا کافی پی رہا تھا تو ایک شخص بڑے وجود اور بڑے بڑے ہاتھوں والا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ ماہ آپ کو کسی آدمی سے باتیں کرتے سنا تھا، تو آپ بڑی رواں اٹالین زبان بول رہے تھے، لیکن آپ کنڈیشنل ورب اور سبجیکٹو ورب میں تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں، جیسے آئی وش، آئی کولڈ، ہیو بین ڈوئنگ، ڈو۔ اس طرح تو مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے نا۔ میں نے کہا جی، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی آپ کو جانتا ہوں، اب ان کا جو حوالہ تھا وہ تو میں نے ان سے نہیں کہا۔ آپ اس دنیا کے بہت بڑے امیر آدمی ہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ اس کا پہلا حوالہ یہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑے مافیا کا چیف تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاتا ہوں جو میری امارت کا باعث بنی اور میں اس قدر امیر ہو گیا۔ وہ یہ کہ مجھے ہارس ریسنگ کا شوق تھا اور میں گھوڑوں پر جوا لگاتا تھا۔ میری مالی حالت کبھی اونچی ہو جاتی تھی اور کبھی نیچی، جیسے ریس کھیلنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ایک بار میں نے اپنا سارا مال و متاع ایک ریس پر لگا دیا
اور کہا کہ اب اس کے بعد میں ریس نہیں کھیلوں گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میں وہ ریس ہار گیا۔ میری جیبیں بالکل خالی تھیں اور میں بالکل مفلس ہو گیا تھا۔ جب میں وہاں سے پیدل گھر لوٹ رہا تھا تو مجھے شدت سے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہاں جانے کے لیے میرے پاس مقامی کرنسی کا سکہ نہیں تھا جو واش روم کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے لاک میں ڈالا جاتا ہے، وگرنہ دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ میں بہت پریشان تھا اور مجھے جسمانی ضرورت کے تحت تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں قریب پارک میں گیا۔ وہاں بینچ پر ایک شخص بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے بڑی لجاجت سے اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے ایک سکہ عنایت فرمائیں گے؟ اس شخص نے میری شکل و صورت کو دیکھا اور کہا کیوں نہیں، اور سکہ دے دیا، لیکن اس سے قبل میری جسمانی صحت پر غور ضرور کیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں بالکل بھانگ یعنی مفلس ہو چکا ہوں۔ جب میں وہ سکہ لے کر چلا اور واش روم کے دروازے تک پہنچا جہاں لاک میں سکہ ڈالنا تھا، تو اچانک وہ دروازہ کھل گیا، جبکہ وہ سکہ ابھی میرے ہاتھ میں تھا۔ جو اندر آدمی پہلے موجود تھا وہ باہر نکلا اور اس نے مسکرا کر بڑی محبت، شرافت اور نہایت استقبالیہ انداز میں دروازہ پکڑے رکھا اور مجھ سے کہا، یہ 1 روپے کا سکہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں اندر چلا گیا۔ اب جب میں باہر نکلا تو میرے پاس وہ 1 روپے کی قدر کا سکہ بچ گیا تھا۔ تو میں قریب کسینو میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک اور جوا ہو رہا تھا کہ 1 روپیہ لگاؤ 1000 روپے پاؤ۔ میں نے وہ روپے کا سکہ اس جوئے میں لگا دیا اور سکہ بکس میں ڈال دیا۔ وہ سکہ کھڑکھڑایا اور 1000 کا نوٹ کڑک کر کے باہر آ گیا۔ جواری آدمی کی بھی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے۔ میں نے آگے لکھا دیکھا کہ 1000 ڈالو تو 1,00,000 پاؤ۔ میں نے 1000 کا نوٹ وہاں لگا دیا۔ وہ رولر گھوما، دونوں گیندیں اس کے اوپر چلیں اور ٹک کر کے ایک نمبر پر آ کر وہ گری اور میں 1,00,000 جیت گیا۔ آپ غور کریں کہ وہ ابھی وہیں کھڑا ہے جہاں سے اس نے ایک سکہ مانگا تھا۔ اب میں 1,00,000 روپیہ لے کر ایک امیر آدمی کی حیثیت سے چل پڑا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ یہاں پر اگر کوئی سکھ انڈسٹری میں انویسٹ کرنا چاہے تو حکومت انہیں مالی مدد بھی دے گی اور ہر طرح کی انہیں رعایت دے گی۔ میں نے 1-2 کارخانوں کا انتخاب کیا۔ حکومت نے 1,00,000 روپیہ فیس داخل کرنے کا کہا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک کارخانہ دے دیں گے۔ شاید وہ جرابیں بنانے یا انڈر گارمنٹس کا کارخانہ تھا۔ وہ کارخانہ چلا تو اس سے دوسرا، تیسرا، اور میں لاکھ پتی سے کروڑ پتی اور ارب پتی ہوتا گیا۔ آپ اب غور کریں کہ یہ سب کچھ ایک دروازہ کھلا رکھنے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس نے کہا کہ میری اتنی عمر گزر چکی ہے اور میں تلاش کرتا پھرتا ہوں اس آدمی کو جس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس آدمی کو جس نے آپ کو 1 روپیہ دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، اس آدمی کو جس نے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کن کیفیات سے گزر رہا ہے اور کس اونچے مقام پر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ دروازہ کھولنے والے کا مقام روحانی، اخلاقی اور انسانی طور پر ضرور بلند ہوگا، اور وہ ہر حال میں مجھ سے بہتر اور بلند تر ہوگا، لیکن وہ آدمی مجھے مل نہیں رہا۔ میں اس کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، اور اب مجھے انشا جی کی دروازہ کھلا رکھنا کی بات پڑھ کر وہ شخص یاد آیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ بڑھاپے میں گزشتہ 40، 65، 62 برس کی باتیں اپنی پوری جزویات اور تفصیلات کے ساتھ یاد آ جاتی ہیں،
اور کل کیا ہوا تھا یہ یاد نہیں آتا۔ بڑھاپے میں بڑی کمال کمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا پلیزنٹ آدمی ہوں، بڑا شریف آدمی ہوں، میں تو چڑچڑا نہیں ہوں۔ پرسوں ہی مجھے گیس کا چولہا جلانے کے لیے ماچس چاہیے تھی۔ میں اتنا چیخا، او آخر کدھر گئی ماچس؟ میرا پوتا اور پوتی کہنے لگے کہ الحمدللہ دادا بوڑھا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے آپ چڑھنے لگے ہیں، اور ایسی تو آپ کی لینگویج کبھی نہ تھی۔ میں نے کہا بھائی آخر بڑھاپے میں تو داخل ہونا ہی ہے، کیا کیا جائے؟ لیکن پھر بھی میں تم سے بہت طاقتور ہوں۔ کہنے لگے آپ کیسے طاقتور ہیں؟ میں نے کہا جب تمہاری کوئی چیز زمین پر گرتی ہے تو تم اسے اٹھا لیتے ہو، لیکن اللہ نے مجھے یہ قوت دی ہے ایک بوڑھے آدمی میں کہ جب اس کی ایک چیز گرتی ہے تو وہ نہیں اٹھاتا، اور جب دوسری گرتی ہے تو میں کہتا ہوں اکٹھی دو اٹھا لیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ دو ہو جائیں تو اچھا ہے۔ خواتین و حضرات، دروازہ کھلا رکھنے کے حوالے سے مجھے یہ بھی یاد آیا، اور اپنے آپ کو جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جس طرح سے ماشاءاللہ آپ لوگ جوان ہیں۔ 1947 میں جب ہم نعرے مار رہے تھے تو ہمارا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ہم اس وقت نعرے لگاتے ہوئے گلیوں بازاروں میں گھوما کرتے تھے، اور اپنے مخالفین اور دشمنوں کے درمیان بالکل اس طرح چلتے تھے جیسے شیر اپنی کچھار میں چلتا ہے۔ اور اب جب کچھ وقت گزرا ہے اور ہم ہی پر یہ وقت آیا ہے، اور ہم جو کہتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، لے کے رہیں گے آزادی، اب ہر بات پر کہتے ہیں کہ لے کے رہیں گے سیکیورٹی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی نہیں ہے، کہ ہمیں سیکیورٹی نہیں ہے۔ کسی آدمی کی تبدیلی لاہور سے ملتان کر دی جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی بس سیکیورٹی نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو سیکیورٹی کے لیے اتنے بے چین ہو گئے ہیں، ہم اتنے ڈر گئے ہیں، اور آخر کیوں ڈر گئے ہیں؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہم تو وہی ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ہم نے اپنی بات پر اتنے دروازے بند کر لیے ہیں، اور ہم دروازے بند کر کے اندر رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، ذہنی طور پر، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر۔ ہم نے ہر لحاظ سے خود کو ایسا بند کر دیا ہے کہ اب وہ آواز نہیں سنائی دیتی کہ لے کے رہیں گے پاکستان۔ جب چاروں طرف سے دروازے بند ہوں گے تو یہی کیفیت ہوگی، پھر آپ اس حصار سے یا کمرے سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اور نہ کسی کو دعوت دے سکیں گے، نہ تازہ ہواؤں کو اپنی طرف بلا سکیں گے۔ ایسی چیزوں پر جب نظر پڑتی ہے اور میری عمر کا آدمی سوچتا ہے تو پھر حیران ہوتا ہے کہ یہ وقت جو آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یا پھر قومیں ایسے فیصلے کر لیتی ہیں، یا مختلف گروہ انسانی اس طرح سے سوچنے لگتے ہیں، اس کا کوئی حتمی یا یقینی فیصلہ کیا نہیں جا سکتا۔ میں ایک دن ناشتے کی میز پر اخبار پڑھ رہا تھا، اور میری بہو کچھ کام کاج کر رہی تھی باورچی خانے میں۔ وہ کہنے لگی ابو میں آپ کو کافی کی ایک پیالی بنا دوں؟ میں نے کہا بنا دو، لیکن چوری بنانا، اپنی ساس کو نہ پتہ لگنے دینا، وہ آ کر لڑے گی کہ ابھی تو تم نے ناشتہ کیا ہے اور ابھی کافی پی رہے ہو۔ اس نے کافی بنا کر مجھے دے دی۔ ہمارے باورچی خانے کا ایک ایسا دروازہ ہے جس کو کھولنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری بہو کو وہ دروازہ کھولنے کی ضرورت پڑی اور وہ کھولنے لگی، اور جب وہ میرے لیے کافی بنا رہی تھی تو کہنے لگی ابو یہ آپ مانیں گے کہ عورت بے بدل ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں تو مانتا ہوں۔ وہ دروازہ کھولنے لگی اور کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ کم کھلنے کے باعث کچھ پھنسا ہوا تھا اور بڑا سخت تھا۔ وہ کافی دیر زور لگاتی رہی لیکن وہ نہ کھلا، تو مجھے کہنے لگی ابو اس دروازے کو ذرا دیکھیے گا، کھل ہی نہیں رہا۔ میں گیا اور جا کر ایک بھرپور جھٹکا دیا تو وہ کھل گیا۔ جب کھل گیا تو پھر میں نے بھی کہا کہ دیکھا انسان، خاص طور پر مرد، بڑا کمینہ ہوتا ہے اپنے انداز میں،
تم تو کہتی تھی کہ میں بے بدل ہوں اور عورت کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ کہنے لگی ہاں ابو، یہی تو میں اب بھی کہتی ہوں کہ عورت بے بدل ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے 1 منٹ میں دروازہ کھلوا لیا۔ اور وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ میں نے کہا ہاں یہ بڑی پیاری بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسروں کے لیے دروازہ کھولنا ایک جادو، چالاکی، ایک تعویذ اور ایک وظیفے کی بات ہے۔ اگر آپ میں مجھ میں یہ خصوصیت پیدا ہو جائے تو یہ عجیب سی بات لگے گی کہ ہم دروازہ کھولنے لگیں لوگوں کے لیے، تو یہ ایک رہبری عطا کرنے کا کام ہوگا۔ آپ لوگوں کو رہبری عطا کریں گے اپنے اس عمل سے جس نے دروازہ کھول کے اندر جانا ہے۔ آخر اسے جانا تو ہے ہی، لیکن آپ اپنے عمل سے اس شخص کے رہنما بن جاتے ہیں، اور جب آدمی رہنمائی کرتا ہے تو اس کا انعام اسے ضرور ملتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ذرا کم ہے۔ ہم تو دروازہ وغیرہ اس اہتمام سے نہیں کھولتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کا دروازہ کھولنے کی۔ جب وہ چلا جائے گا، دفع ہو جائے گا تو کھول کر اندر چلے جائیں گے۔ اگر ہم میں دروازہ کھولنے کی عادت پیدا ہو جائے، اگر ہم اپنے دفتر، بینک یا درسگاہ میں دروازہ خود کھول لیں، چاہے ایک استاد ہی اپنے شاگردوں کے لیے کلاس روم کا دروازہ کیوں نہ کھولے، یہ کام برکت اور آگے بڑھنے کا ایک بڑا اچھا تعویذ ثابت ہوگا۔ یہ بات واقعی توجہ طلب ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا تعلق ذاتی فائدے سے بھی ضرور ہوتا ہے۔ اس میں چاہے روحانی فائدہ ہو یا جسمانی یا پھر اخلاقی ہو، ہوتا ضرور ہے۔ اور انسان سارے کا سارا محض چیزوں اور اشیاء سے ہی نہیں پہچانا جاتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، میرے کولیگ، بڑے بزرگ قسم کے، اور وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ رچ آدمی وہ ہوتا ہے جس کی ساری رچنس، اس کی عمارت، اس کی دولت، سب کی سب ضائع ہو جائے، اور وہ اگلے دن کیسا ہو؟ اگر وہ اگلے دن گر گیا تو اس کا سہارا اور عمارت جو تھی وہ جھوٹی تھی۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی اس پروگرام کے بعد دروازہ کھولنے والوں میں ہوں گا، چاہے میں ڈگمگاتا ہوا ہی اسے کھولوں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔